آصف صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا یوم آزادی، برتھ ڈے، اقبال ڈے کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے خلاف کیوں ہے؟ آپ کا اس پہ کیا نظریہ؟ آپ جواب دیں۔ ہاں، میں نے نا اس کی ویڈیو دیکھی تھی، بڑی حیرانگی ہوئی ہے واقعی۔ یہ کہتا ہے جی ہم آزادی کا جو دن ہے، پاکستان ڈے، اس کے ہم قائل ہیں، باقی سیلیبریشن کے قائل ہیں، لیکن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتا ہے، کہتا ہے یہ جو سیلیبریشن ہے یہ دین نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے سنائی دیں گے جی دیکھیں جی اقبال ڈے مناتے ہیں، جناح ڈے مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی الاسلام کی برتھ ڈے نہ منائیں؟ ہم کہتے ہیں ضرور مناتے اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی یہ نیکی کا کام نہیں ہے، مطلب پھر کیا ہوا؟ یہ گناہ کا کام ہے، تو گناہ کا کام آپ کر سکتے ہو، نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھو کہ یہ جن سیلیبریشن کو کہہ رہا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں، اسلام میں نہیں، نیکی نہیں، ان کے متعلق آپ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھ جس نے اللہ کے لیے پہرا دیا، آپ دیکھو ملک پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اسلام کے لیے آپ پہرا دیتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو جو اپنا یہ اس کی یعنی کہ سیلیبریٹ کر رہا ہے اس کو، تو یہ تو دین ہی ہے نا۔ تو اس لیے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو میلاد ہے اس کا تعلق دین سے ہے، تو دین سمجھ کے یا نیکی سمجھ کے آپ ولادت کی خوشی نہیں منا سکتے۔ حال آپ دیکھو کہ وہ سوچ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے، اس سے اچھی سوچ نہیں، وہ خوشی جس کا تعلق آپ سے سب سے بانجے، اس سے اچھی خوشی کوئی نہیں، اور وہ سیلیبریشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اس سے اچھی سیلیبریشن ہی کوئی نہیں۔ چونکہ نبی الاسلام ایک ریلیجس پرسنالٹی ہے، آپ کے بارے میں آپ نے جو بھی عقیدہ کلیم کرنا ہے وہ بڑی ذمہ داری سے کرنا ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ہمارا دین اور آخرت جڑی ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز منسوب کرنی ہوگی تو نبی الاسلام کی اجازت کے بغیر وہ کرتے ہیں دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، ایمان سمجھ کے، اسلام سمجھ کے۔ بخاری شریف کی حدیث دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو یہ محبت کا تعلق ہے، اس کی بنیاد محبت پہ ہے۔ محبت کے انداز جو ہے نا ہر ایک کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جائز ہونے چاہیے۔ صحابہ کے محبت کے انداز کیا تھا؟ یہ حدیث دیکھیں بخاری کی، صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک بلغم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھنگار پھینکتے، حدیث میں لفظ ہے صحابہ کی تیلی آگے ہوتی، اوپر پڑتا، ہاتھوں پہ ملتے، چہرے پہ برکت کے لیے ملتے، اور جس کو نہ ملتا ہوا، جس کو ملا ہوا اس کی تھیلی پہ تھیلی مس کرتا، اور اس کام کے لیے وہ اس طرح لپکتے کہ قریب تھا کہ جانیں دے دیتے۔ اسی لیے وضو کا پانی کو بھی نہ پی پہ گرنے دیتے، منہ مبارک بھی نہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کرو یہ کہتا ہے ہم نے تب کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے پھر میلاد منانا۔ یہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ تھوک چہروں پہ ملو، بلغم چہروں پہ ملو، کہ کس نے کہا یہ انداز سکھائے؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، جائز انداز۔ مومن جو ہے نا، بندہ مومن کے یہ کام ہے، منافق کو یہ چیزیں راس نہیں آتی۔ تو آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا گنبد خضرا کے خلاف کیوں ہے؟ اچھا، انجینئر کسی مسجد کے گنبد کے خلاف نہیں، کسی مسجد کے مینار کے خلاف نہیں، مسجد اقصی کے گنبد کے خلاف نہیں، اس کو صرف اور صرف عداوت ہے تو گنبد خضرا سے۔ صرف کیوں کہ اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کہ جو روزہ شریف کے اوپر آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، یہ تو خود رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر بنایا گیا ہے۔ گنبد خضرا کا تعلق نبی الاسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے، اور یہ کہتا ہے جی وہ گنبد کا تعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے نہیں، کیا وہ آپ کی قبر انور کے ساتھ نہیں ہے؟ جو مٹی جو ہے جس کو نسبت ہو جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، اس جیسی مٹی کوئی نہیں ہے۔ وہ خوشی جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے، اس سے افضل خوشی کوئی نہیں۔ تو یہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ گنبد خضرا امت مسلمان کے لیے نعوذ باللہ بوجھ ہے۔ اور یہ گنبد خضرا کا تحفہ شیعہ نے مسلط کیا، جو آج تک اس کا بوجھ یہ امت اٹھائی پھر رہی ہے۔ دنیا میں آپ کو اس طرح کا یعنی کہ کہہ لو کہ منافق یا دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت رکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ گنبد خضرا بوجھ ہے۔ اور یہ آل سعود اور نجدیت کو لانچ کرتے ہوئے بات کرتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو میں تمہیں منع کرتا ہوں قبر پہ عمارت بنانے کو۔ وہ دیکھ تو صحیح کہ آپ نے گنبد خضرا کو کہا تھا،
وہ جو یہودوں نصارا کے بڑے تھے وہ اپنے بڑوں کی قبروں پہ مسجد بناتے تھے، عبادت کا بناتے، ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے، آپ نے اس کو کہا اور یہ گنبد خضرا کو پڑھ دیا۔